تو جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پلانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی، وہیں پر یہ چیز بھی آپ کو نظر آئے گی کہ گستاخان رسول کے سلسلے میں نرم گوشے کے ساتھ ساتھ ان کے رد سے اجتناب کرتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن خانقاہ رضویہ کے اندر یہ چیز آپ کو نمایاں طور پر ملے گی کہ جہاں پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پلایا جاتا ہے، وہیں پر گستاخ رسول سے بچنے کی تعلیم اور ان سے اجتناب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ سرمایہ افتخار ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنا، مچلنا، رونا اور شب بیداری کرنا یہ ایک عاشق کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی محبت کے اندر اس طرح سے گم ہو جانا کہ یاد آئے تو انہی کی، ذکر ہو تو ان کا، بیٹھیں تو ان کے قانون کے مطابق، اداؤں کے مطابق، سوئیں تو ان کی اداؤں کے مطابق اور کھائیں تو ان کی اداؤں کے مطابق، یہ ایک عاشق رسول کی زندگی ہوا کرتی ہے اور پہچان ہوا کرتی ہے۔ موجودہ دور میں دعوی محبت رسول کرنے والوں کی تعداد تو کم نہیں ہے، لیکن اگر محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھلک یا اس کا اظہار ان کی زندگی سے ہو رہا ہو، اگر ایسا تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بہت کم، شاذ و نادر کہیں نظر آتا ہو۔ لیکن یاد رکھیں، محبت کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی یاد میں گم رہتا ہے۔ تکلیف ہو تو محبوب کو پکارتا ہے، راحت ہو تو محبوب کی یاد آتی ہے، دل ٹوٹتا ہے تو محبوب کی یاد آتی ہے، آلام و مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو محبوب کی یاد آتی ہے، اور محبوب کی یاد کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بنا لیتا ہے، جس کے دل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جس نے اپنے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محبوب بنا لیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو محبت بھرے اشعار سننے کے بعد اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے اور محبوب کی یاد تڑپانے لگتی ہے اور اس کے اندر اس کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ آج جو محبت مجازی کے اندر عشق مجازی کے شکار ہیں، ان کی سچویشن آپ دیکھیں گے تو وہ غزلیں سن کر کے روتے ہیں، وہ گانے سن کر کے روتے ہیں، اور فحش کلمات ان کی زبان پر ہوتے ہیں۔ عشق مجازی میں تڑپنے والا انسان محبت کے اشعار گنگنا کر زبان پر لا کر اپنی محبت کی تسکین کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اس کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ مصیبت ہو تو محبوب کو پکارتا ہے، پریشانی ہو تو محبوب کو پکارتا ہے، اور اپنے محبوب کی یادوں میں اس طریقے سے گم رہتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی یاد میرے دل کی تسکین کا سامان بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے محبوب کو اللہ عز و جل نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ وہ محبوب کرم کی نظر فرما دے تو ساری پریشانیاں اور ساری مصیبتیں حل ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج کے دور کا انسان جو بے روزگاری کے تصور سے لرز رہا ہے اور کانپ رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی بے روزگاری کے ماحول میں تڑپنے والے کے سلسلے میں ایک شعر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں نظر کرتے ہیں کہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔
اللہ اکبر۔ اس لیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمت ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی ہر نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں۔ ایمان بھی حضور کے دربار سے ملا اور ملے گا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا اور مصیبتوں کو دور بھی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں تن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ابھی ہو جائیں کوہ محن پھول۔ اللہ اکبر۔ کوہ محن یعنی غم کا پہاڑ، اگر آپ چاہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھول میں تبدیل ہو جائیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک تنکے کو بھی ہم ہٹانا چاہیں تو ہٹا نہیں سکتے، اتنے کمزور و ناتواں ہیں۔ لیکن میرے کریم نے آپ کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو غم کے پہاڑ بھی پھول بن کر کے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اللہ عز و جل نے اتنی طاقت اور اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ غم کے پہاڑ کو پھول میں تبدیل فرما دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے مرض میں گرفتار انسان کے حوالے سے ایک نسخہ اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا کہ تم جب کبھی مرض کے اندر گرفتار ہو، درد کے اندر گرفتار ہو، کر رہے ہو، تو یوں عرض کیا کرو کہ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے۔ غالباً ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیالہ موجود تھا، جب کوئی مرض میں گرفتار ہوتا اور شدت مرض سے کر رہا ہوتا تو لوگ ان کے گھروں پر آتے اور کہتے اس پیالے میں پانی پلاؤ جو پیالہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں سے لگایا کرتے۔ چنانچہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارک جس پیالے کو مس ہو چکے ہوتے، اس پیالے کے ذریعے پانی پینے والے کو اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جس کسی سے عشق ہو تو درد میں انسان اس کو پکارتا ہے، اس کی یادوں میں گم جاتا ہے، اس کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اور اس کی یادوں کے چراغ اپنے سینے میں اس طرح سے روشن کیے رہتا ہے کہ اس کی زباں پر یہی یادیں، یہی محبت اس کے دل و دماغ پر جو چھائی ہوئی ہیں وہ اشعار کا شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر انہی اشعار کو وہ گنگنا کر اپنے دل کی تسکین اور اپنے محبوب کی یاد میں تڑپنے والے دل کو سکون کی دولت عطا کر دیا کرتے ہیں۔ اور محبت کا یہ سلسلہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک سے لے کر آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ دنیا کا انسان جو محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ غزلیں سنتا ہے، وہ گانے سنتا ہے اور ان کے اشعار کے ذریعے اپنی محبت کو تسکین دیتا ہے، لیکن اللہ اکبر، جن کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جائے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یاد رسول میں وہ نعتوں کا نذرانہ پیش کیا کرتا ہے، اور انہی نعتوں کے ذریعے اور انہی اشعار کے ذریعے وہ اپنے دل کو تسکین پہنچایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ اللہ اکبر۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اللہ عز و جل نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، نقش کر دیا ہے اللہ عز و جل نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویت بخشی انہیں اپنے فیض خاص سے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عاشق صادق جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے باپ، دادا، ماں باپ، رشتہ دار، اعزا، اقربا سب سے
بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر باپ بھائی دادا بھی مخالف اگر اللہ اس کے رسول کے ہوں تو وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، وأیدہم بروح من، اور پروردگار جل جلالہ نے ان کی روح سے مدد فرمائی، یعنی ان کو فیض خاص سے مالا مال فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ میں ابتدا میں عرض کر چکا کہ بریلی کی شان یہ ہے کہ وہاں صرف ایسا نہیں کہ محبت کے ڈنکے بجائے جاتے ہوں یا جام پلائے جاتے ہوں، وہاں گستاخ رسول سے نفرت بھی پلائی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایسے لوگوں کی پوزیشن کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر نقش کر دیا ہے ایمان کو، اور پروردگار جل جلالہ ان کو تقویت بخشتا ہے اپنے فیض خاص سے۔ اب آپ دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّن کی تفسیر کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا ہے کہ روح سے ان کی مدد کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا گیا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ایک نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اب نور جو ان کے دل کے اندر پیدا فرما دیتا ہے، اور نور جو ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو اس نور سے ہوتا کیا ہے؟ ان کو طمانینت نصیب ہوتی ہے، سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی ایسا بندہ جس کے دل میں اللہ ایمان نقش فرما دے اور جن کی اللہ عز و جل روح کے ذریعے مدد فرمائے، تو روح سے مراد نور ہے، ایسے بندے کے دل کو اللہ اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس کے ذریعے آپ محسوس کر سکیں گے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان مصیبتوں میں، غم میں، محبوب کی محبت کے اندر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنے گرفتار تھے، اور کن کن موقعوں پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے۔ کوئی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس کی زلفوں کے تذکرے کرتا ہے، اس کے رنگوں کے تذکرے کرتا ہے، لیکن عشق مجازی میں گرفتار لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے عشق حقیقی میں گرفتار، محبت رسول میں گرفتار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کیا ہی خوب عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، مصطفی ذات یکتا، پروردگار جل جلالہ نے سلیکشن جس کا فرمایا، انتخاب جس کا فرمایا، سارے انبیاء و رسل کے اندر پروردگار جل جلالہ نے جنہیں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، وہ ذات اگر کسی کی ہے تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ مصطفی ذات یکتا آپ ہیں، پھر فوراً کہتے ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ اس ایک رب نے جس کو ایک بنایا، یعنی آپ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، اس ایک نے جو ایک بنایا، جو باعث تخلیق کائنات ہے، جس کے صدقے میں ساری کائنات وجود میں آئی، جس کی ذات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو سب کچھ عطا فرمایا اور قیامت تک عطا فرمائے گا، وہ ذات اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان کس طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ایک یک نے جس کو یک بنایا، اس طریقے سے فرما کر یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی کوئی ذات اللہ عز و جل نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اللہ ایک ہے
اور اس نے اپنے ایک محمد جیسا کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں۔ اندازہ لگائیے، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل یعنی مٹی اور پانی کے حوالے سے فرماتے ہیں، اس میں پہلی کرن۔ اللہ اکبر، یہ کرن کا لفظ انہوں نے استعمال فرمایا۔ اندازہ لگائیں آپ، وہ نور جو پیشانی آدم کے اندر چمکا، اس کے حوالے سے خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، لیکن پروردگار جل جلالہ نے پیشانی آدم میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھا، اور پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشانی کے اندر جو نور مصطفیٰ رکھا، اسی کے حوالے سے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن، یعنی وہ پہلی کرن جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی سے چمکی تھی، وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ نور کس کا تھا؟ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جان آدم جان حوا آپ ہیں، وہ کوئی اور نہیں، آدم کی جان بھی آپ ہیں، حوا کی جان بھی آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ والرضوان ایک عاشق رسول اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے ایک مستانے کا نام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ والرضوان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی سعادت حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور تاج الشریعہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، اور کیا ہی خوب عرض کرتے ہیں، اللہ 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 اللہ، یہ عشق ہے ان کا۔ تمنا، آپ جانتے ہیں تمنا کسے کہتے ہیں؟ آرزوؤں کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ یہاں تک کہ ارمان، ہمارے بہت سارے ارمان اپنی زندگی میں مچلتے رہتے ہیں، ارمان ہمارے دلوں میں انگڑائیاں لیتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ارمان کیا ہیں؟ بنگلو بن جائے، ہمارے ارمان کیا ہیں؟ عالیشان کوٹھیاں بن جائیں، ہمارے ارمان کیا ہیں؟ دنیا کی نعمتیں ہمارے قدموں میں آ جائیں، ہمارے ارمان کیا ہے؟ شہرت کی بلندی پر پہنچ جائیں، ہمارے ارمان کیا ہیں؟ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر بہت آرام سے اپنی زندگی کو ٹھاٹھ کے ساتھ، عیش کے ساتھ گزاریں، لیکن اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ارمان بھی اس چیز کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، ارمان اپنے بھی دیکھیں اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ والرضوان کے ارمان بھی دیکھیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ والرضوان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، بہت اچھا ہو کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، بہت اچھا ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت اچھا کسے سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہو تو بہت اچھا ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، خود کا مکان ہو جائے تو بہت اچھا ہو، یہ سب اچھا ہم کہتے ہیں۔ لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ والرضوان کہتے ہیں اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھا میرے لیے یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے در پر بلائیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جس کسی سے ہو سکے مدینے میں مرے،
اللہ اکبر. یعنی مدینے میں مرنے کے حوالے سے کوشش کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں جا کر خودکشی کر لیں، نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے. تم اپنے دل میں یہی تمنا رکھو کہ مدینے میں مرنا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو حضور تاج الشریعہ بھی اپنی تمنا عرض کرتے ہیں اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. بہت اچھا یہی ہے کہ سرکار آپ اپنے در پہ بلا لیں، بہت اچھا میرے لیے یہ ہوگا، اور میری بگڑی جو بنائیں تو بناؤ تو بہت اچھا ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گردش دور نے پامال کیا مجھ کو، حضور فریاد کر رہے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کہ حالات کی گردش نے پامال کر دیا ہے سرکار. یہ حالات کیسے بن رہے ہیں، ماحول کیسا بن رہا ہے، اس نے پامال کر دیا ہے سرکار. اور پھر یہ کہنا کہ اپنے قدموں میں سلاؤ تو بہت اچھا ہو. کتنی بڑی آرزو اور کتنی پیاری آرزو ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں آپ کے قدموں میں آ جاؤں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کی بات کیا ہوگی کہ آپ کے قدموں میں پہنچنے کے بعد ہوتا کیا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت انہی قدموں کے حوالے سے کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. یعنی اگر دل کو تسکین ملے گی تو اس اعتبار سے ملے گی کہ آپ کے قدموں کے قریب ہم ہو جائیں اور اگر آپ اپنے قدموں میں سلائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دنیا کیا کہتی ہے حضور تاج الشریعہ کو؟ تو دنیا کہتی ہے حضور تاج الشریعہ کو کہ یہ عاشق رسول ہیں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں، یہ محبت رسول میں مر مٹنے والے ہیں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پلانے والے ہیں. تو اب ان کی خود کی تمنا کیا ہے؟ دنیا بھلے کہتی ہو. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دنیا والوں کے کہنے پر بہت اتراتے ہیں کہ دنیا ہمیں یہ کہہ رہی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا یہ، اتنا بڑا وہ، اور کچھ مقرر کیے جاتے ہیں کہ بھیا ذرا ہماری تعریف اس طریقے سے کرنا، ذرا بخیلی سے کام نہ کرنا، ذرا خوب سخاوت سے ہمارے ڈنکے بجانا. تو یہ دنیا سے آدمی کہتا بھی ہے اور دنیا سے آدمی کہلواتا بھی ہے. لیکن حضور تاج الشریعہ کی تمنا کیا ہے؟ یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن کہ دنیا تو ہمیں کہتی ہے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں اور یہی کہلائے جا رہے ہیں. دنیا ہمیں یہی کہہ کر کے پکارتی ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. لیکن میرے لیے خوشی کی بات اور میرے لیے بہت اچھا یہ ہوگا اپنا کہہ کے جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ خود مجھے اپنا کہہ دیں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کی بات کیا ہوگی. دنیا کا کہنا الگ ہے، آپ کا کہنا الگ ہے. آپ نے اگر اپنا کہہ کر قبول کر لیا اور اپنا کہہ کر بلا لیا تو دنیا کے کہنے کو ایک طرف، آپ کا کہنا اپنی جگہ پر ہے. آپ نے قبول کر لیا تو ہمارے لیے بہت بڑی سند بن جائے گی، ہمارے لیے سرمایہ افتخار بن جائے گا اور ہمارے لیے یہی سند بن جائے گی اور یہی سند دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے گی. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کہہ کر بلاؤ تو بہت اچھا ہو. لیکن آپ ذرا دیکھیں صحابی کا عقیدہ کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ منبر رسول پر خطاب فرما رہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور حضرت امام حسین رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر غالباً خطاب فرما رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں. تو اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تم کون ہو؟ تمہارے باپ بھی میرے نانا کے غلام اور تم بھی. اس طریقے سے انہوں نے فرمایا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کی اطلاع ملی، ان کے صاحبزادے نے کہا کہ آج امام حسین نے یہ کہا کہ تمہارے والد میرے نانا کے غلام ہیں، تو اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ اور حسین سے یہ لکھوا کر کے لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سند اگر اہل بیت سے اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت کی بات کیا ہوگی۔ تو حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں اپنا کہہ کے جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ سرکار اگر آپ مجھے اپنا کہہ دیں تو یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غم پیہم سے یہ بستی میری ویران ہوئی، غم پیہم سے یہ بستی میری ویران ہوئی، دل میں اب خود کو بساؤ تو بہت اچھا ہو۔ مسلسل غم کی وجہ سے میری یہ بستی ویران ہوئی، یعنی دل کی بستی، مسلسل غموں کے پہاڑ کی وجہ سے، غموں کی تکلیف کی وجہ سے میرے دل کی بستی ویران ہو گئی، یعنی بستی ویران ہو گئی، یعنی تھک گیا سرکار دنیا کے ان غموں سے۔ اور یہ غموں کی جو پوزیشن دلوں کے اندر، غموں کے درخت جو ہمارے دلوں میں اگ رہے ہیں، اور یہ غموں کے حالات جو ہمارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب ان کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دل میں اب خود کو بساؤ تو بہت اچھا ہو۔ سرکار اب کبھی غم کی یاد نہ آئے، کوئی غم ہمیں ستائے نہیں، بس ایسا ہو کہ دل میں آپ بس جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر عقیدہ دیکھیے کتنا مضبوط عقیدہ ہے، کتنا مضبوط ایمان ہے۔ تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، اللہ اکبر، مردوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلا دیتے ہیں۔ یہ پروردگار جل جلالہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ اللہ اکبر، دل کو جلانے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھیں اگر دل زندہ ہو گیا تو انسان کے پورے وجود کے لیے اللہ تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ دل ہی تو ہے اس کے سنورنے پر پورے جسم کے سنورنے کی بشارت ہے، اور دل کے بگڑنے پر پورے جسم کے بگڑنے کے حوالے سے وعید موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں حضور تاج الشریعہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ یہ دل مردہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت سے دل مردہ ہو جاتا ہے، کھانے پینے سے، زیادہ کھانے پینے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء أو كما قال، کہ اپنے دل کو مردہ نہ کرو زیادہ کھا پی کر، کہ کھیتی میں زیادہ پانی چلا جائے تو کھیتی مردہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ دل بھی مردہ ہوتا ہے، ہم نے تو سوچا جسم مردہ ہوتا ہے، دل بھی مردہ ہوتا ہے۔ زیادہ کھا پی لینے سے مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ کہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کسی کو ستانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، یتیم کے ناحق مال کو کھانے سے جو ہے وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے میرے دل کو جلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کا دل زندہ تو تھا، لیکن پھر بھی حالات کے اعتبار سے اگر دل پر کسی قسم کی گردش آ گئی ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل کے اندر کوئی گرد آ چکی ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے دل کو زندہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں محبوب کی تعریف کرنا ہوتی ہے تو کوئی چاند سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی کس سے تشبیہ دیتا ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کہتے ہیں جس نے شرمندہ کیا مہرو ماہو انجم کو، اللہ کس نے شرمندہ کیا؟ چاند ستاروں کو کس نے شرمندہ کیا؟
کس نے شرمندہ کیا؟ چاند ستارے جس کے حسن کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں، وہ ذات کون سی ہے؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ چاند بھی جن سے روشنی کی خیرات لیتا ہے، نور کی خیرات لیتا ہے، وہ ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں جس نے شرمندہ کیا مہر و ماہ و انجم کو، ایک جھلک پھر وہ دکھاؤ تو بہت اچھا ہو، ایک جھلک پھر وہ دکھاؤ۔ اندازہ لگائیں کیا کہہ رہے ہیں، ایک جھلک پھر وہ دکھاؤ تو بہت اچھا ہو، یعنی اس سے پہلے تو میں جھلک دیکھ چکا ہوں اور آپ دکھا چکے ہو، جس کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کی جھلک کا عالم یہ ہے کہ آپ کا چہرے مبارک جس کے نور کو دیکھ کر، جس کی روشنی کو دیکھ کر، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر چاند و سورج بھی شرما جائیں۔ سرکار اس سے پہلے آپ نے دکھایا تھا، پھر سے میں اپنی تمنا عرض کرتا ہوں کہ ایک جھلک پھر دکھا دیجئے تو بہت اچھا ہوگا۔ آقا آپ کے رخ زیبا کی زیارت سے مشرف فرما دیجئے، قربان جائیے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان بھی اپنی آرزو اسی طریقے سے پیش کرتے ہیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، ہے دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں حضور تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں، یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، اب اتنا جو ہے پھرا ہوں، تو اب سرکار آخری تمنا یہ ہے کہ یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب میری تمنا یہی ہے کہ آپ مجھے اپنی چوکھٹ پر بٹھا لیں، اپنے قدموں میں سلا دیں اور اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں مجھے جگہ عطا فرمائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان ایک عاشق رسول کا نام ہے۔ علم کے اعتبار سے ان کا مقام جہاں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ عشق میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھے، اور عشق ہی تو امام احمد رضا کا طرۂ امتیاز رہا کہ آج ان کے خاندان سے بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان نے اپنی حیات طیبہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام لوگوں کو بھر بھر پلائے، اور لوگوں کا سینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنایا۔ ان کی علمی مجالس، ان کے علمی جوہر اور جوہر پارے، اس کے حوالے سے میں کیا عرض کروں، مجھے آج صرف حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ان کے عشق کے حوالے سے ہی پیش کرنا تھا، جو میں نے ان کی نعتوں کے ذریعے، ان کی بعض نعتوں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان ایک عاشق رسول تھے، بلکہ ایسے عاشق رسول تھے کہ جن کے رخ زیبا کو دیکھنے کے بعد دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی، جن کا چہرہ اتنا منور ہے ان کا دل کتنا منور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے خود کئی مواقع پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان کو دیکھا ہے، اور لوگوں کا رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے تڑپنا بھی دیکھا ہے، مچلنا بھی دیکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیدار کے لیے اپنی آنکھوں کو ٹک ٹکی باندھ کر کے رخ زیبا کو دیکھتے ہوئے دیکھا۔ اور صرف یہ نہیں کہ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں نے غیر مسلموں کو بھی دیکھا ہے، غیر مسلموں کو بھی دیکھا ہے کہ فلائٹ سے اتر رہے ہیں تو غیر مسلم ہاتھ جوڑ کر کے قدم چومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے چہرے پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چھلکتا دکھائی دیتا تھا۔